बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट खबर है वो ये है कि इसराइल ने दोहा के ऊपर अटैक कर दिया। यानी दोहा जो है वो कतर का दारुल हुकूमत है, और यहाँ पे आप जानते हैं सब जो लोग भी ट्रैवल करते हैं दुनिया में, दोहा एक मरकज़ी हैसियत रखता है। यहाँ पे बहुत सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो यहाँ से कनेक्शन लेके पूरी दुनिया के अंदर जाती हैं, तो दोहा की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तालिबान के जो मुज़ाकरात होते थे, उनके दफातर जो अफ़गान तालिबान के थे वो दोहा में मौजूद थे, जबकि अमेरिकन फ़ौज की जो बेसिस हैं वो भी दोहा में मौजूद हैं। अमेरिका ने तालिबान से जितने मुज़ाकरात किए वो दोहा में किए। आज से कुछ अर्सा पहले जब अमेरिका ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, तो उसके जवाब में ईरान ने कुछ मिसाइल दागे थे जो दोहा पे दागे गए थे, और वहाँ अमरीकी बेस के ऊपर दागे गए थे। कुछ ज़रा ये कहते हैं कि ईरान ने पहले से कतर को ख़बरदार किया था और उन्हें बताया था कि हम ये करेंगे और हमें ये करना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ पे अमेरिका हमारे मुल्क पर अटैक कर रहा है तो हमें वापस अमेरिकन को जवाब देना पड़ेगा। बहरहाल अभी ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इसराइल ने दोहा के ऊपर हमला किया। इसराइल का ये दावा है कि उन्होंने जो अटैक किया उसमें उनका टारगेट हमास के लीडर्स थे। दोहा ने इसके ऊपर एक मजम्मती स्टेटमेंट जारी की है, और जो कतर की हुकूमत है उनका ये कहना है कि इससे कतरियों की जान खतरे में हो सकती है, और शहरियों के लिए ये इंतहाई अफसोसनाक है। इसकी मजम्मत भी की, और वो कोई इसके ऊपर मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं या नहीं, इसके बारे में अभी तक खामोशी है। मगर अरब ममालिक के अंदर अब ये तशवीश ज़रूर पैदा होगी कि इसराइल ने अब दीगर जो अरब ममालिक हैं, ख़ास तौर पे वो ममालिक जिनकी तेल की वजह से मईशत बड़ी तगड़ी है, या वो ममालिक जो पैसे वाले हैं, जो इवन अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहला अपना एक पूरा दौरा किया था उसमें वो मशरिक़ वुस्ता गए थे, सऊदी अरब, यूएई, कतर, और इन लोगों ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट का वादा किया डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और वो चीज़ें पाइपलाइन में हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को भी इसके ऊपर अब जवाब देना पड़ेगा। देखना यह है कि अरब ममालिक इसके ऊपर किस किस्म का रिएक्शन देते हैं। बहरहाल जो पहला रिएक्शन आया कतर की जानिब से वो इतना मजबूत रिएक्शन नहीं था। कतर की दोहा की एक बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि इसको एक ऐसा मुकाम समझा जाता है जहाँ पे मुज़ाकरात हो सकते हैं और सारे ग्रुप्स वहाँ पे आके बैठ के बात कर सकते हैं। तो इसराइल की जानिब से एक ऐसी जगह पे अटैक, ये एक बड़ा इंतहाई कदम है। इसमें खलीलुल हय्या एक हमास के लीडर हैं, उनकी शहादत की इतला आ रही है। इसराइल जो है उसके ऊपर बहुत दबाव बढ़ता जा रहा है मगरबी ममालिक की जानिब से भी। अभी स्पेन ने हाल ही में कुछ इकदाम किए हैं, कुछ सहूलियात जो उन्होंने दी हुई थी इसराइल को वो ख़त्म कर दी हैं। कनाडा, फ्रांस, बेल्जियम, बाकी ममालिक आपके सामने रोज़ाना की बुनियाद पर उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अभी सितंबर का महीना चल रहा है, इसकी आखिरी 10 दिनों में जनरल असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा का वहाँ पे इजलास है। बहुत सारे लोग आएंगे, दुनिया भर के लीडर्स, और यहाँ अमेरिका दबाव डाल रहा है, कोशिश कर रहा है कि जो ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इरादा रखते हैं वो फ़लस्तीन को तस्लीम करने के इरादे से बाज रहें। अब ये वो कर पाते हैं या नहीं, लेकिन मामला वहाँ जा रहे हैं। ये जो डेवलपमेंट है आने वाले दिनों में इसमें जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी आ जाए फ्लड्स के ऊपर, तो पाकिस्तान में जो फ्लड की सूरत हाल है नाज़रीन, एक नया सैलाबी अलर्ट जारी किया गया है। इस अलर्ट के मुताबिक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में और बलूचिस्तान में बहुत बारिशें होने वाली हैं, तेज़ बारिशें होंगी। और NDMA के मुताबिक सक्खर, रोड़ी, लाड़काना, शिकारपुर, घोटकी, कशमोर और जामशुरू, ठट्टा, बदीन, सजावल, तरपारकर, उमरकोट, सांगड़, दादू, जैकबाबाद और बहुत सारे अजला में गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। नशेबी इलाके जो हैं वो डूब जाएंगे, ये तवक्को का इजहार किया जा रहा है। और साथ ही साथ बलूचिस्तान के बारे में बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान के जो जनूब और मशरकी अजला हैं उनमें अगले 24 घंटों के दौरान बहुत मूसलाधार बारिश मुतवक्को है, जिसकी वजह से लसबेला, हब, खुसदार, अवारान, बारखान, सुई, सिब्बी, डेरा, बुगटी, नसीराबाद, कोल्लू, कल्लात, योब, इन इलाकों में बारिशें हो सकती हैं। कोहे सलमान के इलाके में जब बारिशें होती हैं तो इसका इम्पैक्ट जनूबी पंजाब पे और सिंध में जाता है। इवन ये बहुत लंबा एक सिलसिला है, इसका इम्पैक्ट KP के भी कुछ एरियाज़ में जाता है। तो अब अगर ये बारिशें इस सैलाब के साथ होती हैं तो हमारे लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि इंडिया से जो पानी पाकिस्तान में दाखिल हो रहा था उसकी मिकदार में अब कमी आना शुरू हुई है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल रुक गया है, इंडिया से दरियाओं में पानी लगातार आ रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए उसकी रफ्तार में और उसकी जो मिकदार है उसमें कमी होना शुरू हुई है। ये खुशाइन बात है। अगर ये पानी लगातार कम होता है तो पाकिस्तान के दरियाओं पर दबाव कम होगा और
جو سیلابی صورتحال ہے وہ پھر نیچے کی طرف جائے گا پانی، اور بچت کے امکانات زیادہ ہیں۔ جنوبی پنجاب سے بڑے خوفناک مناظر ناظرین آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے سیلاب میں جاں بحق ہو رہے ہیں، اور میڈیا پاکستان کا یہ دکھانے کو تیار نہیں ہے۔ میڈیا کو یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی نیگیٹو چیز اگر پاکستان میں اب دکھائی تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جائے گی، چینل بند ہو جائے گا، بہت پریشان کیا جائے گا۔ تو میڈیا یہ دکھانے کی بجائے دکھا کیا رہا ہے، یہ یعنی کتنی تباہی ہوئی سیلاب میں، کتنے لوگ وہاں پہ مارے گئے، کیا صورتحال ہے، وہ دکھانے کی بجائے میڈیا دکھا رہا ہے کہ اٹیالہ کے باہر جو ہے دھکا کس کو لگ گیا تو تھپڑ کس کو پڑ گیا۔ ان چیزوں میں میڈیا پھنسا ہوا ہے۔ میڈیا اپنی کریڈیبلٹی بدقسمتی سے بہت بری طرح تباہ کر چکا ہے۔ خانیوال میں بھی ناظرین گندم تباہ ہو گئی ہے، باقاعدہ ویژولز آئے ہیں۔ جو سرکاری گندم ہے وہ مختلف علاقوں میں جہاں جہاں موجود تھی، اب جب بند توڑے جا رہے ہیں تو پانی ان علاقوں میں داخل ہو رہا ہے، تو گندم ڈوب رہی ہے، وہ تباہ ہو رہی ہے، اور یہ تباہی کی قیمت پاکستان کو چکانی پڑے گی۔ ایک بڑا بحران ہے آٹے کا اور چینی کا، جس کا پاکستانیوں کو آنے والے وقت میں سامنا کرنا پڑے گا۔ ابھی حال ہی میں مافیا نے 300 ارب کی دہاڑی لگائی ہے، عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا، یہ دیکھیں۔ انہوں نے کہا پوری قوم کو یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ گندم اور چینی سکینڈلز کا کیا بنا۔ محسن نقوی اور نگران حکومت کے دور میں اربوں روپے کا گندم سکینڈل آیا، اور موجودہ فارم 47 حکومت کے دور میں چینی کا میگا سکینڈل سامنے آیا، جن کی وجہ سے آٹا اور چینی عوام کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں۔ کیا ان سکینڈلز کی تحقیقات ہوئیں یا اس مارشل لاء میں چوروں کے لیے عام معافی کا اعلان ہے؟ عمران خان صاحب بڑا کیٹیگوریکلی کھل کر کہتے ہیں کہ یہ مارشل لاء ہے۔ عمران خان صاحب کی بہنیں دوبارہ گئیں آج اڈیالہ جیل، عمران خان سے ملاقات کا دن تھا، وہاں پہ ہمارے کچھ جرنلسٹ ہیں، ان کے اوپر پولیس نے ٹارچر کیا۔ دیکھیں کل جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جس انداز میں سوال کیا جاتا ہے، تضحیق کی جاتی ہے، بدتمیزی کی جاتی ہے، وہ طریقہ کار بھی غلط ہے، اور دوسری جانب سے اگر استعمال کیا جاتا ہے، ایکشن کیا جاتا ہے، تو وہ طریقہ کار بھی غلط ہے۔ تو ان سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ٹریپ بچھایا جاتا ہے جگہ جگہ ان کے لیے، اور ان کے کارکن جذباتی ہو کر اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ آج جو شیخ آغا سرور ہے وہ بتا رہے تھے کہ میں تو بچا کے اس کو جرنلسٹ کو سائڈ پہ لے گیا، جس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کی تکلیف ہے کہ یہ بہت بدتمیزی کرتا ہے وہاں پہ۔ کہتا ہے میں اس کو سائڈ پہ لے گیا تو ایک بندے نے آگے مجھے دھکا دے کے اس کو چھڑایا کہ تم کیوں اس کو بچا رہے ہو، اور وہ کہتے ہیں جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوری ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ پلان کر کے آتے ہیں کہ سارے معاملے کو خراب کرنا ہے۔ اور جو الفاظ اور جو جملے بتائے ہیں جرنلسٹ، میں بات کر رہا تھا ایک دو لوگوں سے، انہوں نے کہا جی بڑی بدتمیزی والے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور بہت عجیب طریقے سے بات کرتے ہیں۔ یعنی مرے ہوئے کو کیا مارنا، جا کے طاقتور حکمران سے سوال کرو، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کرو، جیسے میں کرتا تھا سوال جب ان کا طوطی بولتا تھا اس ملک میں، تو میں ان کے سامنے کھڑا ہو کر سوال کرتا تھا۔ 7 مرتبہ تو انہوں نے مجھے معطل کروایا ہے، نوکریوں سے نکلوایا بار بار، پہلے بھی پرانی بات ہے جب میں رپورٹنگ کرتا تھا۔ تو یہ کلمہ حق اگر کہنا ہے تو ظالم حکمران کے سامنے کہنا ہے، ایک مظلوم بہن سے جا کر آپ کیا پوچھتے ہیں؟ آج علیمہ خانم نے جواب بھی دیا جو سوالات اٹھائے جا رہے تھے، اور بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا جی کہ کوئی چیز ہے تو ثبوت ہے میرے خلاف لے کر آئے آپ، اور ہم تو صرف اپنے بھائی کے لیے آتی ہیں۔ اب علیمہ خانم وہاں پہنچی تو عثمان چودھری اور حسنین رفیق صاحب، کیونکہ دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا ہی کوریج کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی، تحریک انصاف کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ان کی کوریج نہیں کی جاتی ریگولر میڈیا کی جانب سے۔ اگر ریگولر میڈیا آتا بھی اپنے کیمرے لے کر تو وہ جو بھی کور کر کے لے جاتے ہیں وہ اس میں سے کوئی کیڑا نکالتے ہیں، کوئی نیگیٹو چیز ڈھونڈتے ہیں اور اس کو ٹی وی پہ چلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ادروائز کوئی بھی پازیٹیو خبر یا انہوں نے کیا کہا، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، یا ان کا موقف کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا نہیں چلتا پاکستان کے میڈیا پہ۔ یہ تو بالکل ایک کلیئر ہے اور ایک سچائی ہے، ہم سب اس کو جانتے ہیں۔ تو جب وہ چلا ہی نہیں سکتے تو وہ آتے کیوں ہیں؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے میڈیا کو، جیسے آپ انویٹیشن دیتے ہیں نا کہ میڈیا آئے اور کوریج کرے، تو پاکستان تحریک انصاف کو کہنا یہ چاہیے کہ میڈیا نہ آئے اور کوریج نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی جب وہ آپ نے کوریج کر کے بھی نہیں چلانی تو پھر آپ کے آنے کا فائدہ کیا؟ پاکستان تحریک انصاف کی جو کوریج ہے وہ ساری ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے پورے پاکستان میں ان کی آواز پہنچتی ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا بتاتا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز نے آج یہ کہا وہ کہا، اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب عثمان چودھری اور حسنین رفیق صاحب یہ دونوں، ان پہ تشدد بھی کیا، پولیس نے ان کا سامان بھی چھین لیا۔ اب یہ ڈیجیٹل میڈیا کے ہمارے جرنلسٹ ہیں،
کیا صحافی اس کے اوپر احتجاج کریں گے؟ کیا صحافتی تنظیمیں یہ کہیں گی کہ پولیس نے ان پہ ٹارچر کیوں کیا، ان کا سامان اور ان کی چیزیں کیوں چھینی؟ بار بار پولیس نے زیادتی کی ہے. میں کل کچھ نام لینا بھول گیا تھا. سمینہ پاشا صاحبہ کو نوکری سے نکالا ہوا ہے، کاشف عباسی کا پروگرام بند کیا ہوا ہے. اس پہ کون آواز اٹھا رہا ہے؟ کون احتجاج کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا. اسٹیبلشمنٹ جس کے خلاف ہے اس کے حق میں صحافی تنظیمیں بھی نہیں نکلتی. مجھے جبری طور پہ لاپتہ کیا، کون نکل کے کیا کیا کسی نے؟ چند ایک جگہوں پہ میرے اپنی فیملی کے لوگ بتاتے ہیں، کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں، لوگ میڈیا تو تیرا کھڑا ہی نہیں ہوتا تھا. تو ہم ہر جگہ جاتے تھے، ہر جگہ پہ جا کے ہم نے میڈیا کے لیے آواز اٹھائی ہے. شہید ارشد شریف کے لیے انہوں نے کیا کیا میڈیا نے؟ ہمارے جمیل فاروقی صاحب ہیں، کتنے اچھے انسان ہیں وہ. جمیل فاروقی کے ساتھ دیکھیں کیا حرکت کی انہوں نے. وہ ہنستا کھیلتا نوجوان ہے ایک، اس کو اتنی بدتمیزی کی، اس کو وہاں پہ کپڑے اتارے اس کے، سارا کچھ. لیکن اس کے لیے کسی نے کوئی احتجاج کیا نہیں کیا. بدقسمتی ہے نا یہ. تو جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے وہاں پہ تنظیمیں بھی اکٹھی ہو کے احتجاج کر دیتی ہیں. تھوڑا سا تنظیموں کو چاہیے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں اور اپنی صحافتی برادری کو اکٹھا کریں، ورنہ ہم ڈیوائیڈ ہوتے ہوتے بہت کمزور ہو جائیں گے. علیمہ خانم جو جیل کے باہر آئیں، کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد پہنچی اور انہوں نے مطالبہ کیا کارکنوں نے کہ القادر والا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ فوری طور پہ مقرر کرے، کیونکہ القادر میں اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں تو پھر وہ ان کی رہائی ہو جائے گی. لیکن ان کی رہائی سے پہلے کوشش کی جائے گی کہ توشہ خانہ 2 کے اندر ان کو سزا سنا دی جائے. پھر جب تک اس کے اندر رہائی ہوگی تب تک کوشش کی جائے گی کہ کچھ نہ کچھ کر کے کسی اور پنگے میں عمران خان صاحب کو 9 مئی میں یا کہیں اور ڈال دیا جائے. اصل میں علیمہ خانم نے بتایا کہ مجھے جو انڈا مارا گیا ہے نا، یہ ایک بدلہ لیا گیا ہے، ایک رد عمل ہے اس بات کا کہ جو میں نے ایک ٹویٹ باہر پہنچائی تھی عمران خان صاحب کی عاصم منیر کے بارے میں، جو بہت سخت ٹویٹ تھی. یہ اس کا رد عمل ہے کہ عمران خان نے میرے سے جو باتیں کی میں نے باہر آ کے بتا دی عاصم منیر کے بارے میں، اور وہ باتیں ایک ٹویٹ کے اندر عمران خان صاحب کی ڈل گئی، اور اس ٹویٹ کا بدلہ تھا یہ انڈا جو میرے سے لیا گیا ہے. یہ علیمہ خانم صاحبہ نے کہا. اور ساتھ ہی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ایک اور بات انہوں نے بتائی کہ عمران خان نے کہا کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ صرف ملاقات کے دن نہیں بلکہ تاریخ کے دن بھی آیا کریں، کیونکہ عمران خان صاحب پر سختیاں بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہیں. اب ناظرین، سختیاں ایک طرف بڑھ رہی ہیں، دوسری طرف دنیا ایک پیغام دے رہی ہے جو پاکستان کو سمجھ نہیں آ رہی. نہ پاکستان میں عوام کو سمجھ آ رہی ہے، نہ حکمرانوں کو سمجھ آ رہی ہے. لیکن جس دن یہ سمجھ آ گئی تو پھر سب کو لگ پتہ جائے گا. نیپال کا وزیر اعظم کے پی شرما جو ہے وہ فارغ ہو گیا ہے. اور ہوا کیوں؟ دیکھیں، جو سمپل خبر چل رہی ہے نا وہ یہ چل رہی ہے کہ نیپال میں جناب سوشل میڈیا بند کر دیا گیا اور اس کی وجہ سے احتجاج ہوا. احتجاج کے اندر 19 لوگ مارے گئے اور احتجاج کی شدت میں اضافہ ہوا اور نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد نے اٹیک کر دیا حکومت کے اوپر. پولیس اور فوج بے بس ہو گئی اور پھر وزیر اعظم بھی مستعفی ہو گیا، وزراء بھی مستعفی ہو گئے. ایک خبر یہ دی جا رہی ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا سٹڈی کریں نا تو یہ ایک پیٹرن ہے پورا. جو نیپال کے اندر ہوا وہ اس لیے نہیں ہوا کہ سوشل میڈیا تھوڑی دیر کے لیے بند ہوا تھا. وہ اس لیے ہوا کہ وہاں کے حکمرانوں کا جو عیاشی والا طرز زندگی ہے اسے دیکھ دیکھ کر نوجوان اکتا چکے تھے. وہاں کے عوام غریب تھے، حکمران امیر تھے، بالکل ویسے ہی جیسے پاکستان میں ہے. تو لوگ بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار تھے کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے. لوگ کرپشن کے خلاف بولنا شروع ہو گئے تھے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ، جیسے آج کل پاکستان میں بولتے ہیں. کرپشن، بے ایمانی، فراڈ کے خلاف لوگ آواز اٹھا رہے تھے نیپال میں، اور حکومت کے خلاف لوگ جگہ جگہ پہ اس کے اوپر پروٹیسٹ کرتے تھے سوشل میڈیا کے ذریعے سے. تو انہوں نے سوشل میڈیا کو بند کر دیا. انہوں نے اس کا حل یہ ملا جیسے پاکستان میں کر دیتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہی بند کر دو. سوشل میڈیا بند کیا تو لوگ اپنی فرسٹریشن نکال نہیں پا رہے تھے. یعنی پھر لوگ غصے میں آ جاتے ہیں نا، جو اتنے عرصے کا غصہ جمع ہوا تھا وہ پھر لوگوں کا نکلا. نوجوان جو تھے یہ وہ نوجوان ہیں جو 15-16 سال کی عمر سے لے کر 30 سال کی عمر تک کے نوجوان، بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ نکلے اور انہوں نے پھر تختہ الٹ دیا. تخت اچھال دیے انہوں نے، سب تباہ کر دیا. تاج اچھال دیے، تخت الٹا دیے انہوں نے. اور کے پی شرما جو ہے یہ بھی کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ نیا نیا آیا تھا. یہ بھی وہاں پہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم ہے. 2015 سے اب تک لگاتار یہ مسلط ہے نیپال میں، اور اس کی بڑی گرپ تھی، بڑا تگڑا تھا، فوج بھی کنٹرول کرتا تھا. اور پھر جو وزراء کو کٹ پڑی ہے، وزیر اعظم کو مبینہ طور پہ مار پڑی ہے، لوگوں نے وہاں پہ ان کی تجوریاں کھول کے پیسے ہواؤں میں لٹا دیے ہیں.
पार्लियामेंट को आग लगा दी है, वुज़रा के घरों को आग लगा दी है कि भाई ये इस तरह के घरों में रहते, इतनी अयाशी। तो जो नेपाल की हुकूमत थी वो जितनी अयाशी वाली ज़िंदगी बसर कर रही थी, अवाम ने उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे सारा तख्ता उल्टा दिया है। अब ये जो है पाकिस्तान में कब होगा, ये होगा। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में अवाम और हुक्मरान के बीच में फासला बहुत बढ़ गया है। अगर अवामी मैंडेट का एहतराम ना किया गया तो अवाम एक दिन रद्द-ए-अमल देगी और बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देगी। ये दिखाई दे रहा है, अंधे को भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान किस तरफ को जा रहा है। देखिए ना, मौजूदा हुक्मरानों ने मुल्क के साथ किया क्या, ये जरा देखिए आप, कितना कर्जा इन्होंने चढ़ाया 3.5 साल में। ये आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये सारे दावे करते हैं, हमें टेलीफोन करके हमें ये बताया जाता है, बार बार लोग कहते हैं, इस बात पे जोर देते हैं, जी इकॉनमी संभल गई, ये हो गया, वो हो गया, मैसेजेस ईमेल्स की जाती हैं, जी आप ये रिपोर्ट पढ़ें, वो रिपोर्ट पढ़ें। सारी रिपोर्टें आपकी पढ़ ली हैं, जरा ये रिपोर्ट पढ़ें जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ। और ये सरकारी है। ये इन्होंने इतना खर्चा किया 3.5 साल में, ये जो पूरा एक टोला आकर बैठ गया है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और ये चोरों और डाकुओं का मिलकर जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गया आकर। चोर डाकू मैं नहीं कह रहा, ये एस्टेब्लिशमेंट ही कहती थी, और सबूत इन्होंने बाकायदा प्रोवाइड किए हुए हैं जिनका आज तक जवाब नहीं दिया जा सका। तो मौजूदा हुक्मरानों ने मुल्क पर कितना कर्जा चढ़ाया, जरा ये देखें आप। गुज़िश्ता 75